اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ ہماری گفتگو ہو رہی ہے عقائد کے سلسلے سے، اور عقائد میں بھی گفتگو ہے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ اس سے پہلے کی گفتگو تھی کہ امام کے ظہور کے شرائط کیا ہیں۔ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ امام کے ظہور کی 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط لائحہ عمل، منصوبہ بندی، قانون ہو جو تمام ضرورتوں کو پورا کر سکے، یہ پہلی بات وہاں بتائی گئی۔ دوسری بات، ہر قیام کے لیے رہبر کی ضرورت ہے، اس قیام کو بھی ایک عظیم الشان رہبر کی ضرورت ہے، بتایا گیا یہ دونوں باتیں وہاں پائی جاتی ہیں۔ تیسری چیز، اس رہبر کے ناصر و مددگار، ان کی ضرورت ہے، اس کے حوالے سے گفتگو۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو رہبر ہو حجت خدا ہے، لوگوں کے اندر اس کے حضور سے اور اس کے وجود سے اور اس کے ہدایت کے جاری چشمے سے فائدہ اٹھانے کی آمادگی پائی جاتی ہے۔ کہ آخر کی 2 شرطوں کے بارے میں غور طلب بات ہے کہ اگر یہ 2 شرطیں انشاءاللہ متحقق ہو گئیں، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، تو ہمارے اور آپ کے آقا امام زمانہ حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور ہوگا، اور ہماری آنکھیں ان کے ظہور سے منور ہوں گی۔ اب شرط کے حوالے سے گفتگو تمام ہوئی، ہم اب گفتگو کریں گے علامت ظہور۔ شرط اور علامت کا فرق بتایا۔ اگر شرط آ جائیں گی تو ظہور ضرور ہوگا، بغیر شرط کے ظہور ممکن نہیں ہے۔ اب ایک سوال سارے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، اور روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی لوگ ہمارے ائمہ اطہار علیہم السلام سے بھی اس طرح کے سوالات کرتے تھے۔ ایک سوال جو تقریباً تمام لوگوں کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ امام کا ظہور کب ہوگا اور کب ہمارے آقا ظہور فرمائیں گے۔ لیکن ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے اقوال کے روشنی میں امام کے ظہور کا زمانہ مخفی ہے، پوشیدہ ہے، اور کوئی اس بات کو نہیں جانتا ہے کہ امام کب ظہور کریں گے۔ اسی لیے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ہم نے نہ زمانے گزشتہ میں ظہور کا کوئی وقت معین کیا ہے اور نہ آئندہ ظہور کا وقت معین کریں گے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اس سال، 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد اگر کوئی شخص ظہور کا وقت معین کرتا ہے تو وہ شخص قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس بات کی روایات میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ کوئی بھی شخص امام کے ظہور کے وقت کو نہیں جانتا ہے کب ہمارے امام ظہور کریں گے۔ امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ سے، آپ کے اصحاب میں سے کسی ایک صحابی نے پوچھا کہ آقا امام زمانہ کب ظہور کریں گے؟ پوچھا تو امام نے فرمایا کہ جو لوگ وقت معین کرتے ہیں، یعنی امام کے ظہور کا جو بھی وقت معین کرے وہ جھوٹے ہیں۔ پھر کہا وقت معین کرنے والے جھوٹے ہیں۔ پھر امام نے فرمایا وقت معین کرنے والے جھوٹے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے رہے ہیں جو شیطانی اغراض و مقاصد کے تحت ہمیشہ ظہور کا ایک زمانہ معین کرتے رہے ہیں، اور ایسے لوگ آئندہ بھی موجود رہیں گے۔ اس روایت سے یہی اندازہ لگتا ہے کہ اس وقت بھی کچھ لوگ رہے ہیں جو ظہور کا وقت معین کرتے رہے،
اور آئندہ بھی کچھ لوگ آئیں گے جو ظہور کا وقت معین کریں گے اپنے شیطانی اہداف اور مقاصد کو پانے کے لیے۔ اسی وجہ سے ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے شیعوں سے یہ درخواست کی ہے کہ جو لوگ وقت معین کریں نا ان کی طرف بالکل توجہ نہ کریں، بلکہ انہیں جھٹلا دیں، انہیں جھٹلا دیں۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ ظہور کا وقت کیوں نہیں معلوم، کیوں یہ بات پوشیدہ رکھی گئی کہ امام زمانہ ظہور کب کریں گے، یہ کیوں لوگوں کو نہیں بتایا گیا؟ اس کا کیا راز ہو سکتا ہے اور اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اس سے پہلے کہ ایک درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام بغیر حکمت اور مصلحت کے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت اور مصلحت پائی جاتی ہے، تو ظہور کا وقت کیوں نہیں بتایا اور کیوں ظہور کے وقت کو مخفی رکھا ہے، اس کی بھی کچھ حکمت ہوگی۔ وہ حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ دو حکمت آپ کے خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ زمانے ظہور کو اس لیے مخفی رکھا گیا اور ظہور کا زمانہ اس لیے نہیں بتایا گیا تاکہ امید کا سلسلہ جاری اور ساری رہے، کسی کی بھی امید منقطع اور ٹوٹنے نہ پائے۔ مطلب کیا ہوا؟ زمانے ظہور کو اس لیے معین نہیں کیا گیا تاکہ تمام زمانے کے، ہر زمانے کے انتظار کرنے والوں کے دلوں میں امید کی کرن باقی رہے۔ اسی امید کے نتیجے میں ایک حقیقی منتظر جو اپنے امام کا انتظار کرتا ہے، انہی امید کے نتیجے میں تمام سختی، تمام مشکلات اور تمام مسائل کا مقابلہ کرے گا اور مقابلہ کرنے میں استقامت اور پائیداری دکھائے گا۔ مثال کے طور پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کئی سو سال پہلے کے شیعوں کو یہ بتا دیا جاتا کہ تمہارے زمانے میں امام کا ظہور نہیں ہوگا، بلکہ آئندہ والے لوگوں کے زمانے میں امام کا ظہور ہوگا، تو سوال یہ ہے کہ جن کو بتا دیا گیا ہے کہ تمہارے زمانے میں ظہور نہ ہوگا، وہ کس امید کے بھروسے اور کس امید کے اوپر اپنے زمانے میں ہونے والے فتن و فساد کے مقابل میں استقامت کرتے اور کس طرح سے اس مرحلے کو طے کرتے۔ لہٰذا ہر زمانے کے لوگ میں امید کی کرن باقی رہے کہ کسی بھی زمانے میں ہمارے آقا ظہور کر سکتے ہیں، اس لیے وقت ظہور کو معین نہیں کیا گیا۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وقت کو معین اس لیے نہیں کیا گیا تاکہ انسان فعالیت کر سکے، یعنی انسان اپنے آپ کو ظہور کے لیے آمادہ کر سکے اور زمینہ سازی کر سکے، امام کے آنے کے شرائط کو فراہم کر سکے۔ اگر زمانے ظہور بتا دیا جاتا تو جو لوگ نہیں جانتے اور جو لوگ یہ جانتے کہ ہمارے زمانے میں امام کا ظہور نہیں ہوگا، وہ اس فیلڈ کی طرف نہیں آ سکتے تھے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی تھی کہ زمانہ مخفی رکھا جائے تاکہ ہر انسان امام کے ظہور کے جو شرائط ہیں نا اس کو فراہم کرنے کے لیے رواں اور دواں رہے اور کوشش کرتا رہے۔ بس دو باتیں امام کے ظہور کے زمانے کو کیوں مخفی رکھا گیا، اس کی دو باتیں۔ پہلی بات تو امید کی کرن ہر ایک کے یہاں باقی رہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک انسان منتظر رہے اور اس منتظر رہنے کے نتیجے میں ظہور کے جو شرائط ہیں اس کو فراہم کرنے کی کوشش کرتا رہے، وگرنہ اگر میں جانتا ہوں میرے زمانے میں ظہور نہیں ہوگا، فلاں کے زمانے میں ظہور ہوگا، تو میرے اندر وہ تحرک، وہ جذبہ شرائط کو حاصل کرنے کے لیے، فراہم کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوگا۔ ہر زمانے کے لوگوں میں یہ تحرک پیدا رہے، اس لیے مخفی رکھا گیا امام کے ظہور کے وقت کو۔ لیکن امام کے ظہور کی کچھ علامتیں ہیں۔ علامت ظہور کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ جو روایتوں میں بتائے گا، آپ کو بتائے علامت کا مطلب یہ ہوگا کہ علامت کا معنی یہ ہے کہ ظہور کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یا ظہور کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یا ظہور کے نزدیک ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ خوب، علامتوں سے کیا فائدہ ہے؟ یہ جو روایتوں میں ظہور کی علامتیں ذکر کی گئی ہیں، اس کا کیا فائدہ ظاہر ہوگا؟ اس میں سے میں چند فائدے آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، اگر علامتیں مہدی آل محمد علیہ السلام کے ظہور کے یہ نوید ہیں، یہ خوشخبری دیتی ہیں یہ علامتیں، لہٰذا جب بھی ان میں سے کوئی ایک علامت واقع ہوگی تو جو لوگ ظہور امام کے منتظر ہیں ان کے دلوں میں نور امید کو فروغ ملے گا۔ یہ جو امید کی کرن ہے نا، یہ جاگ اٹھے گی، اور ادھر سے جو دشمن ہیں، جو منحرفین ہیں، ان کے لیے ایک ہوشدار ہے، ان کے لیے ایک بیداری کا اور ایک یاد دہانی ہے ان کے لیے کہ دیکھو ابھی موقع ہے، تم ابھی برائیوں سے دور ہو جاؤ۔ بس پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ان علامتوں سے منتظرین کے دلوں میں نور امید کی کرن زیادہ جگ جائے گی، اور جو منحرفین ہیں ان کے لیے ایک یاد دہانی ہے، ان کو غفلت سے نکالنے کا ایک ذریعہ ہے کہ ابھی موقع ہے، ابھی اپنی غلطی سے باز آ جاؤ۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب علامت ظاہر ہوں گی تو انسان کے اندر ایک آمادگی ہوگی اس بات کی کہ مجھے امام کے ظہور کو درک کرنا ہے، اور مجھے امام کے ہمراہ ہونے کی لیاقت اور کیپیسٹی پیدا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، مجھے آمادہ ہونا چاہیے تاکہ امام کے حضور میں اور امام کے ہمراہی کی میرے اندر لیاقت پیدا ہو سکے، اور اپنے آپ کو امام کے ساتھ حاضر ہونے کے لیے آمادہ کر لوں۔ یہ دوسرا پیغام۔ تیسرا پیغام، ان علامتوں کا یہ جو تیسرا ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے، بہت غور کریں، یہ جو ہم بتائیں گے ظہور کے وقت ایسی ایسی علامتیں ظاہر ہوں گی، اس بات سے آگاہ ہونا کہ کون سی علامتیں ظاہر ہوں گی، اس سے ہونا کہ آئندہ کون سے حوادث وجود میں آئیں گے، کتنے اجتماعی فسادات ہوں گے، اخلاقی برائیاں کیا کیا ہوں گی، اس کے جاننے کا ایک بنیادی فائدہ یہ ہوگا شیعوں کے لیے کہ صحیح طریقے سے پلاننگ کریں، پروگرامنگ کریں، تاکہ اپنے کو اور اپنی اولاد کو زمانے کے برائیوں سے کس طریقے سے محفوظ رکھا جا سکے، اور اس طرح سے اپنے کو بنایا جا سکے جس کے ذریعے سے امام کے ناصرین میں شمار ہو سکے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ان علامتوں سے ایک یہ بھی پتہ چلے گا کہ کون لوگ جھوٹا ادعا کرنے والے ہیں۔ جو لوگ جھوٹے طریقے سے اپنے آپ کو، بہت سارے لوگوں نے اعلان کیا ہے تاریخ میں کہ ہم ہی وہ امام زمانہ ہیں جو آنے والے ہیں، وہ بھی ان علامتوں کے ذریعے سے پہچانے جا سکیں گے۔ خوب، یہ ہوا علامتوں کا فائدہ۔ لیکن ظہور کے وقت پیش آنے، ظاہر ہونے والی جو علامتیں ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ دیکھیے گا، غور کرتے جائیے گا۔ علامت ظہور، علائم ظہور دو، کچھ علامتیں ایسی ہیں جو حتماً 100% واقع ہوں گی،
انہیں کہتے ہیں علائم حتمی۔ لیکن کچھ علامتیں ہیں ممکن ہے کہ اگر شرائط پائے گئے تو واقع ہوں گی، ممکن ہے کہ وہ واقع نہ ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں ان علامتوں کو پیش کروں جو امام کے ظہور کے وقت ضرور بالضرور واقع ہوں گی۔ وہ علامت کیا کیا ہیں؟ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ جب ہمارے قائم کا قیام ہوگا، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کا قیام ہوگا، تو 5 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ 1، سفیانی کا خروج۔ 2، یمانی کا خروج۔ 3، آسمان سے آواز کا آنا۔ 4، نفس زکیہ کا قتل ہونا۔ یہ ہوا 4، معاف کریے گا، سفیانی کا خروج ایک ہے۔ ہاں، 5 علامتیں خروج سفیانی، ندائے آسمانی اور نفس یعنی سفیانی اور یمانی کا خروج 1، آسمانی ندا 2، اور نفس زکیہ کا قتل ہونا اور خسف بیدا۔ اب ایک ایک وضاحت کرتا ہوں مختصر طور پر، توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ امام کے ظہور کے وقت جو علامتیں حتماً اور ضرور بھی ضرور واقع ہوں گی وہ آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہیں۔ ایک ہے سفیانی کا خروج۔ سفیانی کا خروج، سفیانی کا خروج روایات میں بتایا گیا ہے کہ حتمی علامتوں میں سے ایک علامت سفیانی کا خروج ہے۔ سفیانی کون ہے؟ سفیانی ابو سفیان کی نسل سے ایک شخص ہے جو امام کے ظہور سے تھوڑا سا پہلے قیام کرے گا، اور یہ ایک فاسد عنصر ہے، فاسد شخص ہے، یعنی برا شخص ہے، لیکن اپنے آپ کو دیدار بتائے گا۔ بہت زیادہ لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے، اور بعض اسلامی ممالک میں بہت خون بہے گا، قتل و قتال ہوگا، اور جو بھی اس سفیانی کا مقابلہ کرے گا نا، یہ سفیانی اپنے مخالفوں کے ساتھ سخت برتاؤ کرے گا۔ امام صادق علیہ السلام نے اسی سفیانی کے بارے میں کہا ہے کہ اگر سفیانی کو دیکھا، تم نے اگر سفیانی کو دیکھا تو زمین پر سب سے گندے اور سب سے نجس آدمی کو تم نے مشاہدہ کیا ہے۔ بتاتے ہیں کہ یہ جو سفیانی قیام کرے گا، ماہ رجب میں اس کا قیام شروع ہوگا، اور شام کے علاقوں کے اوپر قبضہ کرے گا، شام پہ اور شام کے اطراف کے علاقوں پہ قبضہ کرے گا۔ وہاں کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد عراق پہ حملہ کرے گا، اور عراق میں یہ قتل و غارت کرے گا، اور وسیع پیمانے کے اوپر قتل و غارت کرے گا۔ بعض روایات کے مطابق یہ کہ اس کی حکومت 9 مہینے ہوگی، اور ابتداء قیام سے یعنی جب سے وہ خروج کرے گا اور اس کے قتل ہونے کا پورا زمانہ 15 مہینہ بتایا گیا ہے۔ یہ ہوا خروج سفیانی، یہ حتماً ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خسف بیدا۔ یہ خسف بیدا کیا چیز ہے؟ خسف بیدا کا مطلب یہ کہ زمین کے اندر چلے جانا۔ بیدا مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ خسف بیدا سے مراد یہ ہے کہ یہ جو سفیانی ہے اس کا ایک لشکر ہوگا، یہ اپنے لشکر کو امام زمانہ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے مکہ بھیجے گا۔ اس کا مطلب یہ ادھر امام ظہور کریں گے تو سفیانی ایک لشکر امام زمانہ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنا ایک لشکر مکہ بھیجے گا، اور جب سفیانی کا لشکر یہی بیدا پہ مقام بیدا پہ پہنچے گا تو معجزتاً زمین اس پورے لشکر کو اپنے اندر نگل لے گی۔ اس واقعے کو بھی روایات میں شیعہ اور سنی دونوں کی روایات میں حتمی علامتوں میں سے قرار دیا گیا ہے۔ یہ
بس ابھی تک آپ کی خدمت میں دو، ایک خروج سفیانی کا قیام، دوسرا خسف بیدا، تیسرا خروج یمانی۔ یہ خروج یمانی میں نے ظاہراً ابتدا میں دو کہا، پس اسے غور کریے گا، ایک ہوا خروج سفیانی، دوسرا ہے خسف بیدا، تیسرا خروج یمانی، الگ الگ لکھیے گا۔ خروج یمانی کون ہے؟ سرزمین یمن کا ایک لیڈر ہے جو قیام کرے گا۔ یمانی، یمن کے سرزمین سے ایک لیڈر ہیں، یہ قیام کریں گے۔ خوب، یہ بھی حتمی علامتوں میں سے ایک ہے۔ اچھا، یہ ظہور سے پہلے یہ قیام انجام پائے گا۔ البتہ یہ جو یمانی ہیں یہ برے نہیں ہیں، یہ ایک مومن اور صالح مرد ہیں۔ یہ کس کے خلاف؟ یہ تمام برائیوں کے خلاف، تمام انحرافات کے خلاف قیام کریں گے اور اپنی تمام قوت اور طاقت کے ذریعے سے تمام برائیوں کا مقابلہ کریں گے۔ یہ خروج یمانی ہے جو برائیوں کا مقابلہ کریں گے، ان کا بھی قیام ظہور سے پہلے ہوگا۔ تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ چوتھی بات، آسمان سے ایک ندا آئے گی، یعنی ظہور سے پہلے واقع ہونے والی حتمی علامتوں میں سے ایک علامت ہے صیحہ آسمانی، یعنی آسمان سے ندا آئے گی۔ روایات کے مطابق آیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ لوگوں کو کہاں سے پتہ چلے گا کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو گیا ہے؟ امام کے ظہور کے معلوم ہونے کے راستوں میں سے ایک راستہ یہی آسمان کے آواز کا سنائی دینا ہے۔ امام باقر علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ ہمارے قائم کا قیام وجود میں نہیں آئے گا مگر یہ کہ آسمان سے ندا دینے والا ایک شخص ندا دے گا جس کو اہل مشرق اور مغرب دونوں سنیں گے۔ اس آواز کو سن کر صاحبان ایمان خوش ہوں گے، اور یہ بدکاروں کے لیے، برے لوگوں کے لیے یہ خود آواز ایک متنبہ کرنے والی آواز ہوگی، تاکہ وہ اپنے برائیوں سے ہاتھ اٹھا لیں اور امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین و مددگار میں شمار ہو جائیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ آواز کیا کہہ رہی ہوگی، اس آواز کا کیا مضمون ہوگا؟ اس آسمانی آواز کا جو مضمون اور محتوا ہوگا، جو معنی ہوگا، وہ آواز لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے رہی ہوگی۔ وہ آواز کہہ رہی ہوگی کہ حضرت مہدی، حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی حمایت کرو اور ان کی پیروی کرو۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو آواز آئے گی وہ امام کا بھی نام لیا جائے گا، اور ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے والد کا بھی نام ہوگا اس آواز میں، اور کہا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں، یعنی حجت ابن الحسن العسکری، یعنی حضرت حجت جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں، قائم آل محمد ہیں، ان کی بات کو سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ اب جب یہاں تک بات کہی آپ کو، تو میرے چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ ایسے موقع پر جب یہ آواز آئے گی تو کوئی بھی اللہ کی مخلوقات میں سے جو بھی صاحب روح ہے، جس کے اندر روح پائی جاتی ہے، باقی نہیں رہے گا، مگر یہ کہ ہر سانس لینے والا انسان اس آواز کو سنے گا۔ یہ کوئی اور آواز نہیں ہے، یہ جناب جبرائیل علیہ السلام کی آواز ہے۔ خوب، اتنی باتیں ہو گئیں۔ آپ کو 4 باتیں، 5 علامتیں بتانا تھیں۔ 4 باتیں آپ کی خدمت میں: سفیانی کا قیام، خسف بیدا، یمانی کا قیام، 3، چوتھی بات آسمانی ندا، 5ویں بات قتل نفس زکیہ۔
یہ نفس زکیہ کہتے ہیں کہ زکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاک و پاکیزہ اور بے گناہ انسان، جس نے نہ کوئی قتل کیا ہے نہ کسی طرح کا مرڈر کیا ہے۔ ایک پاک و پاکیزہ بے گناہ انسان جس نے کسی کا خون نہیں بہایا ہے، اس کو قتل کیا جائے گا امام کے ظہور سے پہلے۔ غور کریے گا، امام کے ظہور سے پہلے واقع ہونے والی پانچویں حتمی علامت میں سے ایک یہی ہے، ایک بے گناہ جانوان کا، وہ بھی مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے پاس رکن اور مقام کے درمیان قتل کیا جائے گا۔ یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بھی تبھی پیش آئے گا جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور کا وقت ہوگا۔ خوب، اتنی باتیں یہ ہوئیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی وہ علامتیں کیا ہیں جو امام کے ظہور سے پہلے ضرور واقع ہوں گی، وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، جس میں سے ایک مرتبہ میں پھر سے آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ وہ باتیں جو بالضرور جو علامتیں ظاہر ہوں گی، سفیانی کا خروج ہوگا، خسف بیدا یعنی سفیانی کے لشکر کو بیدا کی جگہ جو مکہ اور مدینے کے درمیان ہے وہ نگل لے گی، یمانی کا خروج ہوگا، یمن کے ایک لیڈر جو برائیوں کے خلاف لڑیں گے، جو ایک صالح اور مومن شخص ہیں، یہ لڑیں گے، خروج یمانی ہوگا۔ صیحہ آسمانی، آسمان سے ندا آئے گی کہ حجت ابن الحسن العسکری یہ قائم آل محمد ہیں، ان کی بات کو سنو اور ان کی اطاعت کرو، قتل نفس زکیہ۔ یہ 5 حتمی علامتیں ہیں۔ علائم غیر حتمی، اب ہم کچھ ان علامتوں کو بیان کر رہے ہیں جو غیر حتمی ہیں۔ غیر حتمی یعنی خوب کہتے ہیں کہ یہ 5 علامتیں تو ضرور واقع ہوں گی، لیکن ان کے علاوہ بہت ساری علامتیں بیان کی گئی ہیں جن کا واقع ہونا حتمی نہیں ہے۔ اس میں سے خروج خراسانی ہے، خروج سید حسنی ہے، قیام شعیب ابن صالح ہے، سورج گہن کا لگ جانا ہے، رمضان المبارک میں چاند گہن کا لگنا، اور بہت زیادہ بارش کا ہونا یا دوسرے انقلابات کا وجود میں آنا۔ ان میں سے ہم بعض آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ہے خروج خراسانی، دوسرا ہے خروج حسنی، اور تیسرا ہے فتنہ دجال۔ یہ غیر حتمی علامتیں ہیں۔ خروج سفیانی کا کیا مسئلہ ہے؟ خوب، بعض اور متعدد روایتوں میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ایک خراسانی شخص قیام کرے گا، اور یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس خراسانی شخص کا قیام اسی وقت ہوگا جب سفیانی قیام کرے گا اور یمانی قیام کریں گے، یعنی خراسانی کا قیام ان کے قیام کے ہم زمان ہوگا۔ اسی وقت یہ خراسانی قیام کرے گا جب سفیانی کا قیام ہوگا اور یمانی قیام کریں گے۔ اب یہ انہوں نے اتنی بات کہا کہ اتنا مختصر جان لینا کافی ہے۔ دوسری بات خروج حسنی کے اوپر ہے۔ یہ خروج حسنی کا کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ روایات میں آیا ہے کہ ایک حسنی عنوان سے ایک شخص قیام کرے گا، اور اس حسنی شخص کے قیام کو بھی ظہور کی علامتوں میں سے ایک جانا گیا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ فرج یعنی آپ اہل بیت علیہم السلام کا آپ کے اہل بیت علیہم السلام کے فرج کا زمانہ کیا ہے؟ تو فرمایا، امام نے فرمایا کہ جب شامی اور یمنی
ظاہر ہوں گے اور حسنی نکلے گا۔ توجہ کیا آپ نے، ادھر شامی اور یمانی جب ظاہر ہوں گے اور حسنی قیام کرے گا، اس وقت امام زمانہ یعنی مہدی حضرت حجت علیہ السلام خدا سے ظہور کے لیے اجازت مانگیں گے۔ خوب جب امام زمانہ علیہ السلام خدا سے ظہور کے لیے اجازت مانگیں گے تو اس وقت اس حسنی کے کچھ معاون اور مددگار حسنی کے اس امر سے آگاہ ہوں گے اور حسنی کو خبر دیں گے، تو حسنی قیام کرے گا اور اہل مکہ اس حسنی کو قتل کر دیں گے۔ خوب ایسی صورت میں امام زمانہ علیہ السلام ظہور کریں گے اور لوگ امام کے ساتھ بیعت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حسنی جب ظہور کرے گا اور حسنی جب قیام کرے گا تو حسنی کے قیام کا زمانہ یہ ہے کہ ابھی امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور سارے لوگوں کے لیے معلوم نہیں ہے، اور جب حسنی قیام کرے گا تو اس حسنی کے قیام کے ذریعے سے یہ حسنی کا قیام سبب بنے گا، زمینہ بن جائے گا امام کے قیام کا، اس لیے کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے بعض جب اس امر سے آگاہ ہوں گے تو حسنی کو خبر دیں گے۔ حسنی یعنی میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں اس روایت کو عرض کروں، امام سے جب پوچھا کہ آپ کا فرج کب ہوگا تو امام نے یہ کہا کہ جب شامی اور یمنی ظاہر ہوں گے، حسنی قیام کریں گے، اس وقت امام زمانہ علیہ السلام حسنی قیام کرے گا، اس وقت امام زمانہ علیہ السلام حسنی قیام کریں گے، اس وقت امام زمانہ علیہ السلام خدا سے ظہور کے لیے اجازت لیں گے۔ اس وقت بعض حسنی کے آوان و انصار اس امر سے آگاہ ہوں گے، حسنی کو خبر کریں گے، حسنی قیام کریں گے، لیکن اہل مکہ ان کو قتل کر دیں گے۔ بس اس وقت امام زمانہ علیہ السلام ظہور کریں گے اور لوگ ان کی بیعت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسنی کا قیام زمینہ بنے گا امام کے قیام کا۔ یہ بات یہ بھی غیر حتمی ہے، اور ایک دجال کا فتنہ دجال، یعنی دجال کہتے ہیں دجل سے ہے، جھوٹے انسان کو کہا جاتا ہے۔ میں نبی گرامی کی ایک حدیث پڑھوں اور بات کو یہیں کے اوپر تمام کروں۔ کہا تمام انبیاء نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، ہر ایک نے اپنے قوم کو دجال کے فتنوں سے ڈرایا ہے۔ سارے نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ہر ایک نبی نے اپنے کو دجال کے فتنوں سے ڈرایا ہے، اور یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک کہ 30 دجال اور 30 جھوٹے ظاہر نہ ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کسی معین شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر جھوٹے اور ہر گمراہ کرنے والے شخص کو دجال کہا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔